أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 کا 11 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتا اور دار الکفر یعنی کہ کفر والے علاقے میں ہی مر جاتا ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا اور دشمنوں کے درمیان ٹھہرے رہے جو انہیں ان کے دین سے روکتے رہے اور ان کے رب کی عبادت کے درمیان حائل رہے، تو ایسے لوگ ان کے بیچ میں رہ کر اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے۔ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور جس کی وجہ سے اہل کفر کے حوصلے بلند ہو اور کلمہ کفر کو تقویت ملتی ہو اور وہ بلند ہوتا ہو۔ اس لیے اپنے مالی اور خاندانی مفادات کو ترجیح دینے اور اپنے دین کو داؤ پر لگانے اور کفر کو پھلنے پھولنے میں حصہ ڈالنے کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ ظالمی انفسہم یعنی کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا کیا ہے، یعنی کہ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہ کرنا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ ایمان کو خطرے میں ہرگز ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان کو ہم لوگ بہت دفعہ ایسے سکولز میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش سیکھیں، اور ہم اپنے بچوں کو ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی غیر مسلموں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے بہت سارے سکولز پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں جن میں ہم اپنے بچوں کے ایمان کو داؤ پر لگا کر ہم ایسے سکول جو اپنے بچوں کا ایڈمیشن صرف اس لیے کرواتے ہیں یا تو پھر ہمیں اپنا سٹیٹس بحال رکھنا ہوتا ہے یا اپنی انگلش کو امپروو رکھنے کے لیے، تو ہمیں ایمان کو داؤ پر لگانے کی ہرگز ہرگز کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ قالوا فیما کنتم کہ تم کس حال میں تھے، فرشتوں کا سوال جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، یعنی کہ سختی میں وہ یہ سوال کریں گے کہ تم کس حال میں تھے، یعنی کس دین میں تھے، اصحاب نبی میں تھے یا مشرک تھے۔ اس سوال میں ڈانٹ اور سختی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، وہ جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں، اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہم تو کمزور تھے، اس وجہ سے ہم نے ہجرت نہیں کی۔ اب فرشتے ان کو کیا جواب دیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی تنگ اور اتنی کم تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت بھی نہ کر سکے؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت بھی نہ کر سکے؟ کہ اللہ کی زمین اتنی تھوڑی تھی کہ تمہیں لگتا ہے کہ بس اتنی ہی جگہ تھی جو تمہارے پاس موجود ہے؟ کیا تمہیں اس پر خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق نہیں دے گا اور تم یہاں پر اپنا سارا مال اور اپنی دولت یہاں پر چھوڑنے سے ڈرتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین بہت تنگ ہے تمہارے لیے؟ ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن یہ عام حکم میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انسان جہاں جہاں چاہے ہجرت کر کے جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو وسعتیں عطا کرے گا۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ان کے لیے نہیں کی، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کہہ دی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، کسی کا بھی اگر دین داؤ پر لگا ہے تو ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام میں داخل ہوں، یعنی کہ اسلام والے علاقے میں، دار علاقے جو گھر ہے وہاں پر اس میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الا المستضعفین من الرجال، اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے ان کی جو حقیقت میں کمزور ہیں، ان کمزور مردوں اور عورتوں
اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہوں، نہ وہ کوئی استطاعت رکھتے ہوں، حیلتن کوئی ہیلا ان کے پاس نہیں، کوئی تدبیر نہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے وہاں سے ہجرت کر سکیں، اس دار الکفر سے نکل کر دار السلام میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں سے درگزر کر دے گا جو کمزور حقیقتاً ہیں اور وہ دارالکفر سے نکل نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکیں اور واپس دارالسلام یعنی کہ ایسے علاقے میں داخل ہو سکیں جہاں پر سلامتی ہو، اسلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور بے شک بے حد بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا سمرہ بن جندب اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کرا دو اور مشرکین کی زمین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی سے بیشتر ہی راستے میں انتقال فرما گئے۔ ان کی شان میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ابن جریر نے یہ روایت اسی طرح سیدنا سعید بن جبیر سے روایت کی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور بعض میں بنی خزاعہ کے ایک شخص، اور بعض میں بنی لیس کے ایک شخص، اور بعض روایتوں میں بنی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا ہے۔ اور بہرحال جو بھی معاملہ تھا ان سب میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کا جندہ بن زمری جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں تھے، اچانک بیمار ہو گئے۔ جندہ بن زمرہ مکہ مکرمہ میں تھے اور اچانک بیمار ہوئے تو اپنی اولاد سے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے نکال دو، مجھے اس چیز کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اولاد نے پوچھا کہ کس مقام پر جانا چاہتے ہیں؟ جندہ بن زمرہ نے اپنے ہاتھ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کیا، چنانچہ ان کی اولاد نے ان کو لے کر روانہ ان کی اولاد جو ہے ان کو لے کر روانہ ہو گئی۔ جب بنی غفار کی پڑاؤ کے پاس پہنچے تو انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت کے اندر۔ اور اسی طرح سے زبیر بن عوام نے فرمایا کہ خالد بن حرام نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کو اچانک راستے میں ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے۔ ان کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا، لیکن اصل میں حقیقت اس آیت کی یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اور وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور وہ بہت بڑی کشادگی پائے گا، مراغمن کثیرا، بہت بڑی کشادگی پائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، ہجرت کرتے ہوئے نکلا الی اللہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، ثم يدركه الموت، کہ اس کو موت نے گھیر لیا، پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اس پر لکھ دیا، کہ اس کا اجر جنت الفردوس اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ لازم نہیں، یعنی اس نے وہ راستے سے نکلا، چاہے اس نے نیت کر لی، وہ گھر سے باہر قدم بھی رکھا، اس وقت بھی اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کا اعلان کر دیا۔ جس نے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے
اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کی، رب کائنات نے فرمایا کہ وہ میری زمین کو بہت کشادہ پائے گا۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف رزق کی تلاش میں اپنا اپنا گھر مال اور سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں زیادہ دقتیں اور مشقتیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہجرت کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی زمین کو بہت وسیع پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کی کشادیاں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد میں اور ہمارے اعمال میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی راستے میں ہی وفات پا جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی اللہ اپنی رحمت نہ صرف اس پر بلکہ اس کے مال پر، اس کے بیٹوں پر، اس کی اولاد پر بھی کرے گا۔ اور ممکن ہے کہ کیونکہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کی اولاد کے ذریعے سے اس کو پہنچاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ایمان کو تقویت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی ہجرت کی جائے، جب بھی اپنی اولاد کو بھی ہجرت اگر کروائیں، تو صرف مال کے لیے نہیں بلکہ ہمارا یہ ارادہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں تو دین کی اشاعت کے لیے، دین کو بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اس میں برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔